الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورۃ النور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. اے اللہ کے رسول، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں میں بسا دیا یا زمینوں میں بسا دیا، یہاں تک کہ والطیر صافات، پرندے بھی فضاؤں میں اپنے پروں کو پھیلا کر اڑتے ہوئے صف بندی کی کیفیت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ کی تمام مخلوق نے جان لیا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اور اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے. سب نے اپنی طریقے عبادت کو اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تو جاننے والا ہے ہر اس چیز کو جو مخلوق کرتی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے پتہ نہ ہو. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی واقف کار ہے. یہاں پہ جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کی تمام مخلوق، زمین والی بھی، آسمان والی بھی، اور زمین اور آسمان کے درمیان رہنے والی فضا میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی عبادت کا طریقہ کار جانتے ہیں.
ان کو بھی پتہ ہے کہ عبادت اصل کیا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کی پاکی کیسے بیان کرنی ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیسا کرنا ہے۔ یہ دنیا کے جو لوگ اپنی نت نئی روش پہ چل پڑے ہیں، اللہ جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے گا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صحیح بخاری کتاب الجہاد وسیر کی حدیث ہے، فرمایا کہ قرضت نملۃ نبیا من الانبیاء فامر بقریۃ النمل فاحرق فاوحی اللہ الیہ ان قرصت کا نملۃ احرقت امۃ من الامم تسبح۔ فرمایا کہ ایک نبی گزرے ہیں سابق انبیاء میں سے، ایک دفعہ اپنی کسی جگہ پہ آرام فرما تھے کہ ایک چیونٹی نے انہیں ڈس لیا۔ نبی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے آرڈر کیا کہ یہ جو چیونٹیوں کا بل ہے اسے جلا دیا جائے۔ لہذا چیونٹیوں کے بل کو جلا دیا گیا، اور جتنی چیونٹیاں اس بل میں تھیں وہ سب کی سب جل کے ہلاک ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی فرمائی اپنے نبی کی طرف، فرمایا کہ آپ کو ڈسا تو ایک چیونٹی نے تھا، آپ نے پوری امت کو، پورے قبیلے کو، پورے بل میں رہنے والی چیونٹیوں کو اس کی سزا دی اور اس کو جلا دیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہماری تسبیح بیان کرتی تھی، ہماری پاکی بیان کرتی تھی۔ یہاں سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ کہ ایک قرصہ، ایک نملہ، ایک چیونٹی جس کا کام ڈنگ مارنا ہے، جس کا کام کاٹنا ہے، جس کا کام زمین کے ریخوں میں رہنا ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور اس کو بھی پتہ ہے کہ مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے، صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ۔ فرمایا کہ ایک عجیب معجزہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ہم کھانا کھاتے ہوئے کھانے سے تسبیح کی آواز سن لیا کرتے تھے۔ گویا کہ ایک اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تو ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اگر انسان اللہ کی پاکی بیان کرے گا تو اللہ کے قرب میں آ جائے۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ۔ فرمایا ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، مگر آپ اس کی تسبیح کے انداز کو، اس کے الفاظ کو، اس کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ تسبیح کیسے بیان کرتی ہے، مگر حقیقت ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسی لیے سورہ مومن آیت نمبر 7 میں فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ فرمایا وہ لوگ، وہ فرشتے، اللہ کی وہ مخلوق جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، ومن حولہ اور جو ان کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی پاکی کو بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح کو کرتے رہتے ہیں۔ گویا کہ اس قدر مقرب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حاملین عرش کا اعزاز ملنے کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ اعزازیہ یہ ہے یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ سجود ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے درجات میں بہت اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی لیے مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے، اور شعیب ارناؤت رحمہ اللہ اس کو صحیح درجے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا جناب نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کا وقت جب قریب ہوا تو اپنے بیٹوں کو کچھ کام کرنے کی وصیت فرمائی۔ وہ وصیت کیا تھی؟ فرمایا کہ وسبحان اللہ وبحمدہ فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق۔ فرمایا کہ اللہ کی حمد بیان کرتے رہنا اور اللہ کی پاکی بیان کرتے رہنا، کیونکہ ہر چیز کا طریقہ عبادت ہے،
اور اسی کی وجہ سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ یہ جو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یہ جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سربہ سجود رہتے ہیں، اسی کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے۔ یہ جو ہم جتنی پاکی بیان کرتے ہیں، جتنا اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، جتنی اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے روزیوں کی فراوانی ملتی ہے۔ آج ہم سے اللہ کی پاکی بیان نہیں کی جاتی، آج ہم سے تسبیح نہیں ہوتی، آج ہم سے تحلیلات نہیں ہوتی، آج ہم سے تکبیرات نہیں ہوتی۔ ارے اللہ کے بندو، یہی تو وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے برکت ملتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ ماڈرنائزڈ ہوتے چلے جائیں گے، وہ اللہ کی پاکی اور ذکر اللہ سے سب سے پہلے بندوں کو دور کریں گے، کبھی اللہ کے ذکر کے قریب آنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہی تو وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب بدع الخلق کی روایت، یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، فرمایا اللہ کے دوست کون ہیں، اللہ کے قریبی ہونے والے کون ہیں، اللہ کے محبوب کون ہیں؟ وہ ہے جو صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو جو صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو پاکی بیان نہیں کرتے، تسبیح بیان نہیں کرتے، ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتے، وہ کبھی اللہ کی دوستی میں نہیں آ سکتے، وہ اللہ کی دوستی سے محروم ہونے والے ہیں اور اللہ کے ذکر سے محروم ہونے والے ہیں۔ اسی لیے جس بات کو ارشاد فرمایا سورۃ النحل آیت نمبر 48 میں، فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخلون وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، فرمایا خبردار یاد رکھو، کیا وہ لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جنہیں اللہ نے پیدا کیا، اور جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، جن کے سائے انتہائی عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے دائیں کی طرف جھک جاتے ہیں اور کبھی بائیں کی طرف جھک جاتے ہیں۔ آپ نے کسی درخت کو دیکھا، کسی بھی چیز کو دیکھا، جب سورج نکلتا ہے تو اس کا سایہ کسی طرف ہوتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو سایہ دوسری طرف ہوتا ہے۔ یہ سایہ ایسا ہی ہے؟ یہ صرف دھوپ کی روشنی کی وجہ سے نہیں، یہ سایہ اللہ کے حکم سے اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس سے بننے والے سائے اللہ کے آگے سربہ سجود ہوتے ہیں۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے للہ وہم داخلون، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے رہتے ہیں اور سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب سجدہ کرتے ہیں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، مِن دَابَّةٍ، تمام چوپائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے جو اللہ کے یہاں ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی تکبر نہیں کرتے، وہ کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، وہ کبھی یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہم بہت بڑے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں سے اشارہ ملا کہ اللہ کی مخلوق اللہ کے آگے سجدہ سجود ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کیجئے، سجدوں کی کثرت کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کے پسندیدہ بن جائیے، اللہ کی تعلیمات کے موافق عمل کیجئے، جیسا اللہ کہتا ہے ویسے ہو جائیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی روزیوں میں بھی برکت دیتا ہے اور خیر کے دریچے بھی کھول دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا سورۃ تغابن آیت نمبر 1، فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا اللہ کے لیے تو ساری چیزیں پاکی بیان کرتی ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، لہ الملک، اسی اللہ کے لیے ساری کائنات کی اکیلی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی اللہ کے لیے تمام تعریفات ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پہ کیا ہے؟ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اب انسان کہتا ہے جی میں پھنس گیا، تو بھائی جو مالک الاملاک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، پاکی بیان کرو، تم اللہ کی دوستی کر لو، تم اللہ سے قربت اختیار کر لو، وہ اللہ تبارک و تعالی انتہائی قربتوں کو فرمانے والا ہے اور رحمتوں کو کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جب آپ کے اندرونی بیرونی کیفیات سے واقف کار ہے تو وہ آپ کے لیے آسانیوں کے راستوں کو بھی کشادہ فرمانے والا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 3 فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ
یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون. اللہ کو پتہ ہے کون ہے اللہ. تم اللہ کو جانو تو صحیح اللہ کون ہے. اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں کہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہ ہے. اللہ آسمانوں میں بھی ہے, اللہ زمین میں بھی ہے. ذات کے اعتبار سے تو آسمان کا عرش پر ہے, تو یہ کیوں کہا کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, اللہ آسمان اور زمین میں ہے. یہ تو وحدت الوجود کا مسئلہ آ گیا. نہیں, یہاں پہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اللہ کی حکمرانی آسمان میں بھی ہے, اللہ کی حکمرانی زمین میں بھی ہے. یعلم سرکم وجہرکم, اللہ تمہارے جو چھپے ہوئے راز ہیں اس کو بھی جانتا ہے. دل کی گہرائیوں میں قعر القلوب کے اندر جو بات موجود ہے اللہ رب العالمین اس سے واقف ہے. تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ نیکی کا کام کرتے ہیں نیکی کے لیے, اور بہت سے حضرات ہیں وہ نیکی کا کام کرتے ہیں اپنی مرضی کے لیے. تو جو کچھ آپ کے دلوں کی گہرائیوں کے اندر ہے اللہ اس کو جانتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں دین کا کام کرتے ہیں کامیابی نہیں ہوتے, وہ تھوڑے دنوں بعد پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم تو کام کر کر کے تھک جائے, ہمارے کام میں برکت نہیں آ رہی. کوئی بات نہیں, یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کب برکت کو اٹھاتا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ جیسے اللہ نے کہا ویسے کام کرتے جاؤ اور اپنی نیت میں اخلاص رکھو, کیونکہ اللہ تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ تمہارے قال القلوب کے اندر جھانک کے دیکھنے والا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی غیر اسلامی غیر شرعی کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ بہت ترقیوں پر پہنچ جاتا ہے, دیکھتے دیکھتے اس کی ترقیوں کی انتہا ہو جاتی ہے, لیکن حقیقت میں تو اللہ جانتا ہے کہ اس کا عمل قبول ہوگا یا اس کا عمل دنیا کے اندر ہی ختم کر دیا جائے گا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. صحابہ کرام نے کبھی دو چیزوں پر غور نہیں کیا, اسی لیے وہ کامیاب تھے. نمبر ایک, انہوں نے کبھی تعداد نہیں دیکھی. صحابہ کرام کی شان یہ تھی کبھی تعداد کو نہیں دیکھتے تھے, کچھ ہو جائے تعداد کو کبھی نہیں دیکھتے. لوگ زیادہ ہیں یا کم ہیں کبھی نہیں دیکھتے. یہاں تک کہ عمل تھا کہ ایک آدمی آتا ہے, چند دن رہا ہے, چند دن میں اس نے چند باتیں سنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیا, تمہیں ایک آیت بھی معلوم ہے جا کے سمجھاؤ. اس نے آگے سے نہیں کہا کہ جی مجھے تو ایک ہی آیت پتہ ہے میں جا کے کیا کہوں. کہا جی ٹھیک ہے, ایک آیت بھی بہت. اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے بہت سارا علم ملے گا تو میں جا کے کہوں گا. اس نے یہ سوچا کہ مجھے جنت میں لے جانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں, اللہ کی بتائی ہوئی ایک آیت مجھے جنت میں لے جائے گی, میں اس کو پر چل پڑوں. اس ایک آیت کو سیکھ کر میں آگے بڑھوں. اس نے ہمیشہ یہ سوچا. تو صحابہ کرام نے ہمیشہ یہ سوچا, اسی لیے وہ آگے بڑھتے چلے گئے. انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری, ساری کی ساری دنیا آ کر ان کے قدموں میں ڈھیر ہو. دوسری چیز صحابہ کرام نے جس کو کبھی نہیں دیکھا وہ عدم اخلاص, کہ انہوں نے اخلاص کے مابرا کوئی چیز نہیں سوچی. ہر چیز کری انتھک محنت کے ساتھ اور خوب لگن کے ساتھ کی. ان کا مقصود یہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا ہم کو مل جائے. شہرت میں نہیں آئے, دنیا کے دکھلاوے میں نہیں آئے, ایڈورٹیزمنٹس پہ نہیں آئے, صرف دنیا کی شہرت 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 اس پہ نہیں آئے. مقصود یہ تھا کہ آخرت میں کامیابی ملے, آخرت میں کامیابی ملے. آپ دیکھیں بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ آپ نے ان کا نام بھی کبھی نہیں سنا. کوئی اپنے بچوں کا نام صحابہ کرام کے نام پہ رکھتا ہے, آپ کہتے ہیں بڑا یونیک نام, کیوں کبھی نام ہی نہیں سنا. جلیبیب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنے مشہور صحابی ہیں, ہم میں سے بہت سارے ایسے انہوں نے ان کا نام ہی نہیں سنا. کہتے ہیں یہ کیا نام ہے بھائی جلیبیب, کبھی ہم نے نام ہی نہیں سنا. اس طرح کے بہت سے صحابہ کرام. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنے زبردست قسم کے صحابہ کرام یہ مشہور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے شہرت کو چھوڑ کر اللہ سے رجوع کیا. شہرت ہمیشہ عارضی ہوتی ہے, 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال پھر شہرت ختم ہو جاتی ہے. یہ شہرت کا اصول ہے, ہمیشہ شہرت بحال نہیں رہ سکتی. جو بہت اوپر ہے ایک دن وہ نیچے آئے گا, جو نیچے ہے وہ اوپر جائے گا, یہ تو فطرت ہے. لیکن جو اللہ کے ہاں مقرب ہوتا ہے 1400 سال گزر گئے اس کا نام زندہ ہے. یہ ہے اخلاص کی برکت. اگر آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ نہیں, آپ اکیلے اللہ کی بندے بن جاتے ہیں, تو اس کی بڑی مثال جناب ابراہیم, کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اکیلے اور یکتا تھے, کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. تو جناب ابراہیم کو امۃ واحدہ کہا کہ یہ ایک اکیلا بندہ ایسا ہے بڑی امت کے برابر ہے اور ایک بڑی امت کے برابر ہے. یہ بات کیوں کہی؟ کہ انہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے ذکر کو ترجیح دی. تو میرے بھائی ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ذکر اللہ کو عام کریں, ہم ذکر اللہ کریں, اللہ کی دوستی کریں. یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ ہمارے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. ہم کتنے مخلص ہیں اور کتنے منافق ہیں, اس کا فیصلہ نہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. جو اوپر بیٹھا ہوا ہمیں بنانے والا ہے نا ہمارا اللہ, اس کو سب پتہ ہے.
کہ زبان تو بڑی چلتی ہے پھٹ 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 پھٹ، لیکن اندر کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس سے پہلے وہ راز افشا کر دے، اس سے پہلے ہمیں کس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ذکر اللہ کر کے اللہ سے دوستی لگائیں اور خوب ذکر کر کے اخلاص پیدا کریں، خوب ذکر کر کے جو ہمارے اندر گڑبڑ ہے ہم اس گڑبڑ کی اصلاح کریں۔ یہ کامیابی کا راز ہے اور یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ وجہ رکھو، اللہ کہتا ہے جس طرح میں تمہاری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اس طرح میں تمہاری ہر ظاہری بات کو بھی جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تمہاری ظاہری بات کے پیچھے کیا عمل ہے۔ بہت سے حضرات یہ چاہتے ہیں کہ شہرت ہو، بہت سے حضرات چاہتے ہیں مال ہو، بہت سے حضرات چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑا نام ہو، بہت سے حضرات چاہتے ہیں کہ فلاں ہو اور دماغ ہو اور یہ ہو اور وہ ہو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہوں، تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہوں، جو کچھ تم کرتے ہو میں جانتا ہوں کہ تم کس لیے اور کیوں کر رہے ہو۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو، اللہ رب العالمین سب باتوں کو جانتا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی اتنی تعلیم حاصل کرے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد مقصود یہ ہو کہ میں نے اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے، تو حقیقتاً جب وہ کسی جگہ پر بیٹھ کے پڑھا، کھڑے ہو کے پڑھا، کسی ادارے کی طرف چلا، کسی ادارے سے واپس آیا، اپنی کتاب خریدی اور اس کو یاد کیا، اس کے لیے سب صدقہ جاریہ ہے۔ اور جب پڑھنے والے کا ارادہ یہ ہو کہ مجھے تو باہر کی کسی بڑی یونیورسٹی میں جانا ہے اور وہاں جا کے ٹائم پاس کرنا ہے اور اس کے سرٹیفکیٹ پہ شہرت حاصل کرنی ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا جو آپ کے سامنے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز سے فارغ ہیں، زبان نہیں بول سکتے، مسائل نہیں سمجھا سکتے، قرآن تک صحیح نہیں پڑھ سکتے، حدیث کا مفہوم تک نہیں سمجھا سکتے، اور بڑی یونیورسٹی کا ایک کاغذ ہاتھ میں ہے کہ جی یہ بڑی یونیورسٹی ہے۔ تو بڑی یونیورسٹی وہ نہیں ہوتی جس کی 4 دیواریں اونچی ہوں یا تمہارے ملک سے باہر ہو۔ یونیورسٹی وہ بہتر ہوتی ہے جہاں تقویٰ اور للہیت آئے، جو بندے کو بڑا بنائے۔ ہمارے ہاں نوعیت کیا ہے کہ ہمارے ہاں بندہ بڑا ہونے کے بجائے اس کی شہرت بڑی ہو جاتی ہے اور بندہ نیچ ہو جاتا ہے، نچلے درجے میں پہنچتا ہے، نیچے طبقے میں پہنچ جاتا ہے کہ اسے نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ مفہوم آتا ہے، نہ تشریح آتی ہے۔ تو یہ کیسے اونچا ہوا؟ قرآن و حدیث کا منبع جس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس سب سے پہلے ایسا اخلاص آتا ہے جو اخلاص اسے نیچے سے اٹھا کے اوپر تک لے جاتا ہے، اور جتنا اوپر لے کے جاتا ہے وہ اتنا نیچے ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں مہربانیوں کو تلاش کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کی، مہاجرین اولین میں سے شامل تھے، انہوں نے کبھی یہ بات کہی کہ ہم اولین مہاجرین؟ کبھی نہیں، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ شہرت کا معیار ہے، یہ قابلیت کا معیار ہے۔ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں تو اللہ سے دوستی لگانی ہے، ہمیں تو اللہ کو خوش کرنا ہے، ہمیں تو اللہ سے ایسی محبت کا اظہار کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ ہجرت کی بھی نیکی ہماری ضائع ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں الٹا معیار، ہم صرف شہرت دیکھتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے دیکھتے ہیں، عمارتوں کی اونچائی دیکھتے ہیں اور اس پر سمجھتے ہیں کہ یہ قابلیت کی انتہا ہے۔ یہ کبھی قابلیت نہیں ہوتی۔ قابلیت وہ ہے جو اللہ کے قریب کرے، قابلیت وہ ہے جو رسول اللہ کے قریب کرے، قابلیت وہ ہے جو اللہ کی محبت میں داخل کر دے۔ میرے بھائی اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ جب تک ہم ذکر اللہ کرنے والے، اللہ کے ذکر میں ڈوبنے والے نہیں بنیں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عافیت الدار نہیں ملے گی، کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو ہر کام کے پیچھے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، ہر کام کے پیچھے اخلاص ہونا چاہیے، ہر کام کے پیچھے اللہ کی محبت ہونی چاہیے، ہر کام کے پیچھے اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ہر کام کے پیچھے اللہ رب العالمین سے ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے کہ آپ کا ہر کام آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور ہر کام آپ کے لیے مغفرت کا اعلان بن جائے، اور ہر کام آپ کے لیے اللہ کے ہاں محبتوں کا ذریعہ بن جائے۔ یہ بات ہونی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے مسجد میں ضرور آئے، مگر ان کی نوعیت کیا تھی؟ جب اللہ نے ان کو علم دیا، جب رسول اللہ کی تعلیمات میں وہ داخل ہو گئے، جب ذکر اللہ میں بہت زیادہ کثرت کرنے والے بن گئے، تب ان کی نیت صرف ایک تھی کہ یہ علم مجھے اللہ رب العالمین کے ہاں اس جنت تک لے جائے جس جنت کا میں متلاشی ہوں۔ اس کے سوا ان کی کوئی نوعیت نہیں تھی۔ صحابہ اکرام کی نوعیت پتہ ہے کیا تھی؟ محدثین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، موطا امام مالک کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک محدث گئے حدیث لینے کے لیے، اب دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ مجھے کوئی صحابی مل جائے، اللہ مجھے کوئی صحابی مل جائے، یا اللہ کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے۔ اب لوگوں سے پوچھا کہ کوئی صحابی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی آتے ہیں، مسجد میں آئیں گے، درس ہوگا۔
آپ شرکت فرما لیجیے گا، ملاقات کر لیجیے گا۔ اب وہ محدث صاحب یہ رسول سے ملنے کے لیے پورا دن بیٹھا ہوا، کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے چلا گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ مسجد میں بہت رش ہوا، بہت رش۔ میں بھی آ گیا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا ایک شیخ ہے، وہ درس دے رہا ہے، اتنا ہجوم ہے کہ وہ شیخ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ شیخ درس دے رہا ہے۔ جب درس ختم ہوا تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ متعدد لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب ہم صحابہ اکرام کو دیکھتے تو ہمیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوتا تھا۔ انتہائی عاجزی اور انکساری کے پیکر ہوتے تھے صحابہ اکرام، عامل بالسنہ ہوتے تھے صحابہ اکرام، اور سنت سے تمسک کیے ہوئے اور چمٹے ہوئے ہوتے تھے صحابہ۔ نام و نمود شہرت دور دور تک ان میں نہیں پائی جاتی، یہاں تک کہ وہ اپنے علم کے خاطر وقت کے حکمران تک سے ٹکرا جاتے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے رسول کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی جان دے دیں گے مگر رسول اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے اخلاص کا وہ عالم جو آپ کو خشیت سے آتا ہے۔ خشیت ذکر اللہ سے آتی ہے، ذکر اللہ قرآن و سنت کی تعلیم سے آتا ہے۔ تو جب قرآن و سنت کی تعلیم ہوگی تو پھر آپ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ یہی کہتا ہے وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، میں جانتا ہوں تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے باہر کیا ہے، تم کیا کما رہے ہو، میں اس کو جانتا ہوں۔ دنیا والے صرف دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ خشیت وہی دیکھیں گے جو خشیت والے ہیں۔ آپ اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، وہ آپ کے لیے ڈسکرپشن لکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ کے لیے دوائیاں ہیں، آپ اس کو کھائیے۔ آپ اس سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ چیک کر کے بتاتا ہے یہ سب دوائیاں صحیح ہیں، ایک غلط ہے۔ آپ اس سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، اس میں 2 چیزیں غلط ہیں۔ آپ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس علم بھی ہے اور تجربہ بھی ہے اور حلم بھی ہے، اور اس کا سکہ مانا ہوا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے یہ سارے کے ساری چیزیں آپ کے لیے بلا ضرورت ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس کو خشیت ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو اپنے علم کی مہارت ہے کہ یہ سب چیزیں ضروری ہیں یا نہیں ہیں۔ نیچے والے لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ جو سب سے اوپر بیٹھا ہے، آپ کا رابطہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں، یہ سب بلا وجہ اور بلا ضرورت ہے، اس سے آپ کو کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ آپ گناہ چیز استعمال کریں، اس سے اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ یہی نوعیت علم کی ہے کہ سطحی لوگوں سے صرف سطحی چیزیں ملیں گی، صرف دنیا کی لوگوں کی محبت جن کے دلوں میں ہوگی ان سے صرف دنیا ہی کی محبت ملے گی، آخرت کی محبت نہیں ملے گی۔ آخرت کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ للہیت والے، علم والے، خشیت والے، ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات والے، اہل علم سے علم حاصل کیا جائے، استفادہ کیا جائے، تو وہاں شہرت تو نہیں ہوگی، نام و نمود تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے دین کی بات ضرور ملے گی۔ اور اللہ کے ہاں خشیت کا جو اسلوب مطلوب ہے، وہ خشیت کا آپ کو طلب ضرور ملے گی جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ اسی لیے سورۃ التوبہ آیت نمبر 68 میں فرمایا، 78 میں فرمایا الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا وہ نہیں جانتے اللہ تو ان کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور جو چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف، چغلیاں لگاتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے کونوں میں، اللہ وہ بھی سب جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللہ تو غیب کی تمام باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے انسان قربت اللہ میں آ جائے، اللہ کی رحمتوں میں آ جائے، جیسے اللہ کہتا ہے ویسا ہو جائے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگ قیامت کے دن کہیں گے ہم نے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اس لیے مانا کہ عیسیٰ نے کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں، اس کی ماں کو ان نے کہا کہ میں اللہ کی بیوی ہوں، اس لیے ہم نے نعوذ باللہ مریم کو اللہ کی بیوی مان لیا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے ابھی فیصلہ کر، بلایا جائے گا عیسیٰ کو، اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ کہے گا عیسیٰ بن مریم سے انت قلتا، اے عیسیٰ آپ نے فرمایا تھا للناس تمام لوگوں کے لیے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو معبود مان لو اللہ کے سوا، تم نے کہا تھا قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جناب عیسیٰ کہیں گے اللہ پاک ہے، یا اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں ایک ناحق بات جو میرے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ میں ناحق بات کہوں، ان کنتو قلتہ فقد علمتہ، اگر میں یہ بات کہتا تو اللہ آپ کو تو جاننے والے ہیں، آپ تو سب غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے تعلم ما فی نفسی
ولا عالم ما فی نفسی کا، اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا وہ آپ جانتے ہیں، لیکن جو کچھ آپ چاہتے ہیں نہ وہ میں جان سکتا ہوں نہ وہ کوئی اور جان سکتا ہے۔ انک انت العلام الغیوب، اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ تو پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والے اور غیب کی باتوں کو بھی خوب جاننے والے۔ یہاں سے مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں کو جاننے والا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ انسان بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز اوٹک کر کے اپنے گناہوں کو جمع کرے، انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال صالحہ کو پکڑ لے، جس قدر ہو سکے اعمال صالحہ کو پکڑ لے، جس قدر ہو سکے ذکر اللہ کو کرنے والا بن جائے، اپنے اندر اور باہر خوب ذکر اللہ کو کرنے والا بن جائے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز کی روایت ہے، مہما یکتم الناس یعلمہ اللہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سینوں میں بہت سی برائیاں چھپائے رکھتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں بات چھپ جائے گی، اللہ سب کو واضح کر دے گا، سب کو واضح کر دے گا، اللہ سب جانتا ہے، اللہ سے کوئی بات نہیں چھپ سکتی، لہذا رجوع الی اللہ کر لیجئے۔ اور یاد رکھیے صحیح جامع الصغیر کی روایت ہے، ولا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم، اپنے نفس کو خود پاک صاف بنا کر پیش نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ تم میں سے نیکوکار کون ہے اس کو زیادہ جاننے والا ہے، اللہ سب کو جاننے والا ہے، لہذا رجوع الی اللہ کیجئے، محبت کے زاویوں کو قبول کیجئے، ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کی صفت میں داخل ہو جائیے، اور اپنے اندر جو برائیاں ہیں اسے ہم سب مل کے خود چھوڑیں، خود ترک کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کی محبتوں میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما ہو مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ربنا آتنا في الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ آپ کی مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث کوٹ روڈ میں جہاں شعبہ تعلیم القرآن کے کام چل رہا ہے، حفظ ناظرہ قاعدے کی تعلیم چل رہی ہے، وہاں پہ فہم الشریعہ 4 سالہ ڈپلومہ کورس بھی چل رہا ہے جس میں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث شریف کی تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ کبار علماء وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے سالوں میں خدمات ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس سال بھی الحمدللہ ایک مشہور ادارے کے مشہور صاحب الحدیث، مشہور استاذ الحدیث جو فقہ میں، عربی گرامر میں، قرآن کی تفسیر میں، حدیث میں مہارت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عملاً وہ حقیقی زندگی کا بھی فل ادراک رکھتے ہیں کہ زندگی کا معیار کیا ہے اور زندگی کسے کہتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایسے اصحاب العلم کی معیت حاصل کی جا چکی ہے، لہذا فہم الشریعہ میں داخلے جاری ہیں۔ فہم الشریعہ کے پہلے سال میں اور دوسرے سال میں داخلے جاری ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن جو حضرات اس سال ہوں گے ان کو میں بھی کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کے مطابق جو کچھ خدمت کر سکوں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی دعوت ان کو خود اپنے ناقص علم کے مطابق فراہم کر سکوں۔ باقی مشائخ بھی ہوں گے، لہذا داخلے جاری ہیں۔ جو حضرات فہم الشریعہ 4 سالہ ڈپلومہ کورس میں داخلہ لینا چاہیں جس میں قرآن کریم کی تفسیر ہے، حدیث شریف کی تفہیم ہے اور اس کے علاوہ مختصر عربی گرامر وغیرہ ہے، اس کے اسلوب انتہائی اختصار کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، عشاء کی اذان کے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ اس کی کلاسز ہیں، ہفتہ اتوار چھٹی ہیں۔ جو حضرات اس میں رغبت کرنا چاہتے ہوں وہ پہلے مالے پہ موجود معہد القرآن و سنہ کے دفتر سے فارم حاصل کریں، کلاسز شروع ہو چکی ہیں۔ فوری طور پہ داخلہ لیجئے اور فوری طور پہ کلاسوں میں آ کے بیٹھ جائیے تاکہ قرآن و سنت کی تعلیم سے باخبر ہو جائیں۔ یہ بات یاد رکھیے، جو جہاں جہاں دین کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے، اللہ سب کو برکت دے۔ مقصود یہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے، یہ حدیث ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ قرآن اور حدیث اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر رب العالمین کی نصرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ میں ایک بڑے ادارے کی پریزنٹیشن سن کے اپنا سر پھوڑ رہا تھا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم یہ عالم
بنانے کے بعد، قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے بعد ہم آپ کو یہ فیلڈ میں داخل کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، گویا کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ آپ کو علم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ حقیقی زندگی میں نہ آئیں۔ ہمارا یہ کوئی مقصود نہیں، ہمارا مقصود صرف یہی ہے کہ قرآن اور سنت پڑھ کے حقیقی زندگی میں خشیت پیدا ہو، اللہ کا ذکر پیدا ہو، پتہ ہو قرآن کیا کہہ رہا ہے، پتہ ہو حدیث کیا کہہ رہی ہے، جبھی تو عمل ہوگا۔ آپ دیکھیں سلف میں اتنی سختیوں کو جھیلنے کے باوجود قرآن و سنت سے تمسک اسی لیے مضبوط رہا کہ ان کو پتہ تھا قرآن ان سے کیا کہتا ہے، ان کو پتہ تھا حدیث ان سے کیا کہتی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا اور ایک بات کو دیکھیے گا، افریقہ کے ممالک ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، رہنے کے لیے پکی چھت نہیں ہے، ان کا بچہ بھی قرآن پڑھتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے۔ کیوں؟ دل سے قرآن پڑھتے۔ ہم زبان سے قرآن پڑھتے، وہ دل سے قرآن پڑھتے۔ ان کو سکھایا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ قرآن تم سے کیا کہتا ہے اور تم قرآن سے کیا کہتے ہو۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن آپ کو کیا کہتا ہے، پھر یہ نمازیں جتنی بھی طویل ہوں آپ کو چھوٹی لگیں گی، پھر یہ خطبات آپ کو چھوٹے لگیں گے، پھر آپ قرآن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، پھر کبھی قرآن آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث کی کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی برکت ہے۔ کل مجھے کسی نے ایک پوسٹ بھیج دی، اس کے بعد سے میں سوچ میں مبتلا ہوں کہ اللہ آپ نے اپنے بندوں کو کیسے منتخب فرمایا ہے اور ان کی شان کتنی نرالی رکھی ہے کہ لکھتے ہیں، لکھنے والے نے، ایک عالم نے لکھا کہ جو آدمی جس جگہ پہ مرتا ہے وہ زمین اس کی گواہی دے گی قیامت کے دن کہ یہ یہاں مرا تھا، اس کیفیت میں مرا تھا۔ اور ہمارے عثمان ذی النورین ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عالی شان ہیں، کتنی بڑے بلند و بالا مرتبے والے ہیں کہ ان کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کون آئے گا؟ اللہ کا کلام آئے گا، وہ کلام الرحمن آئے گا، وہ قرآن آئے گا جس کے اوپر تلاوت کرتے ہوئے جناب عثمان ذی النورین کو شہید کیا گیا تھا اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا پاکیزہ خون اس مصحف پہ پڑا تھا۔ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں گواہی دے گا کہ اللہ یہ آپ کا خلیفہ ایسے نہیں تھا، اللہ آپ کے نبی کا خلیفہ ایسے تھا جس کی گواہی میں خود دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ سوچئے، مقام سوچئے، شرف سوچئے، کیوں قرآن پڑھتے ہوئے جان دے دی، کیوں قرآن کے خلاف نہیں کیا؟ اس لیے کہ پتہ تھا قرآن کیا کہتا ہے۔ جب ہمیں قرآن کے بارے میں پتہ ہوگا، حدیث کے بارے میں پتہ ہوگا، تو پھر شان دوبالا ہو جائے گی، دنیا میں بھی جنت کی خوشبو آئے گی۔